أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صلى الله الرحمن یہ عظیم آیتیں جن کی وقت تلاوت کی گئی ہے سورہ اعراف کی
آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 51 تک کی کل 14 آیتیں قرآن مجید میں ان آیتوں کا ایک خاص مقام اور ایک خاص درجہ ہے۔ قیامت اور آخرت کے مناظر کی تصویر کشی قرآن میں بے شمار جگہوں پر کی گئی۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے قیامت اور آخرت کی یاد دہانی، لیکن شاید بلکہ یقیناً اتنا طویل سلسلہ کلام، اتنی لمبی آیت ہے، ایک جگہ قرآن میں قیامت اور آخرت کے مناظر سے متعلق اور قیامت اور آخرت میں جو کچھ پیش آئے گا اس سے متعلق ایک جگہ بھی اتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں کی گئی۔ پھر انداز بھی ایک عجیب انداز ہے کہ بالکل لائف اور زندہ اور متحرک قسم کی گفتگو، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اگر کوئی غور کرنے والا غور کرتے ہوئے پڑھے اور قرآن کی اس بیانیے میں کھو جائے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے سامنے مناظر موجود ہیں موت کے درمیان پیش آنے والے روحانی اچھے یا برے حالات کے، موت کے بعد جو کچھ پیش آئے گا پھر اس کا منظر دکھایا جا رہا ہے، پھر قیامت کے دوران کے الگ الگ مناظر سامنے آ رہے ہیں، ایک منظر آتا ہے دوسرا آتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے ماحول سے غافل ہو کر چشم تصور سے آخرت کے ماحول میں پہنچ جائیں، اپنی آنکھوں اپنے تصور کی آنکھوں سے وہ آخرت کو اور جنت اور دوزخ کو اور قیامت میں پیش آنے والی چیزوں کو دیکھ لیں۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی بعض آیتوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ بعض حدیثوں میں تشریح کی۔ ایک درس کے لیے کچھ زیادہ محسوس ہو رہا تھا ان آیتوں کا حجم ایک مجلس میں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے لفظوں ہی میں صحیح لیکن مکمل بات ایک ہی مجلس میں آ جائے۔ اس سلسلے کو ایک ہی بات کو دو مجلسوں میں کرنے سے اکثر اس کا تسلسل کھو جاتا ہے اور اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ ذکر سورہ اعراف کی آیتوں میں اس بات کا چل رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا اور ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا حالات آئے، اور کچھ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے حضرت آدم اور شیطان کا وہ قصہ یہاں پر ذکر کیا ہے جو مشہور ہے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور ان کی نسل کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے تشریف و تکریم کا، عزت افزائی کا، محبوبیت کا اور اپنی نگاہوں میں ان کی قدر و منزلت کے اضافے کا اعلان فرمایا تو دو رویے سامنے آئے۔ فرشتوں کو بھی اس پر تعجب تھا بلکہ کچھ اعتراض بھی تھا، فرشتوں نے اس اعتراض بھی کیا دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جیسا اپنی خالص اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اطاعت اور عبادت، ہمہ وقتی عبادت اور بے معصیت اور بے گناہ اطاعت، ایک بال برابر بھی اللہ کے حکم کے خلاف ان سے ہونا ناممکن ہے۔ اور وہ نہ جانے حضرت آدم علیہ السلام سے کتنے ہزار کروڑ سال پہلے سے اسی مشغلے میں مصروف تھے، ان کو اس بات کا خیال تھا کہ اللہ کی تسبیح، اس کی عبادت، اس کی تمجید، اس کی بزرگی کے بیان کرنے اور اس کی شان کے بیان کرنے اور اس کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کا ایک عظیم کام ہم ایک طویل مدت سے کرتے آئے ہیں۔ آج ایک ایسی نئی مخلوق کو پیدا کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہمیں اپنا خلیفہ اور نائب بنانا ہے، تو اپنی حیثیت اور اپنی عبادت کی وجہ سے بھی اس پر کچھ تعجب فرشتوں کو تھا، لیکن اس سے زیادہ جس بات کی وجہ سے ان کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ بہت ہی عجیب معلوم ہو رہا تھا. وہ یہ بات آدم کی جو خلقت ہوئی تھی، اس میٹیریل سے آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر فرشتے یہ بات تاڑ گئے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ یہ خطرناک مخلوق ہے، بہت خطرناک مخلوق. ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، نہ آدم اور ان کی اولاد کو دنیا میں ان کارناموں کو کرنے کے لیے اتارا گیا تھا جو بعد میں آدم کی اولاد نے اس دنیا میں کی. فرشتے اس مٹی کے پتلے کو دیکھ کر چیخ اٹھے، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. خداوند قدوس، اس زمین میں آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، خوریزی کرے گی، بگاڑ پیدا کرے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ اس کو اس زمین کا خلیفہ بھی بنا رہے ہیں. لیکن جب فرشتوں کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہرحال یہ فیصلہ ہے، تو پھر انہوں نے دل کی تسلیم اور رضا کے ساتھ فیصلے کو قبول کر لیا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جھک جاؤ اور سجدے میں پڑ جاؤ، آپ کے پتلے کے سامنے جیسے ہی میں اس میں روح پھونکوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. بس فرشتے بہت اچھا، اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم ہم. لیکن دوسرا رویہ ابلیس نے نہ ویسی عبادت کی تھی جیسی فرشتوں نے کی تھی، اور نہ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بے شائبہ اطاعت سے عبارت تھا کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے باوجود اس کو اعتراض ہوا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، بہت حقیر کی مٹی سے پیدا کیا گیا، کیسے میں اس کو سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کروں. اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی مرضی یہی ہے، اس کے باوجود اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے اپنے تکبر اور بڑائی پسندی کی وجہ سے انکار کر دیا. یہ قصہ پورا بیان ہوا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس نے اور شیطان نے کیسی سازش کی، اس کا تذکرہ ہوا. آدم علیہ السلام کے پاؤں پھسل گئے، گناہ ہو گیا، زمین میں اتار دیا گیا. بس اسی کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک دم سے بات پہنچ گئی موت اور کی طرف. ابھی انسانیت کو پیدا کیا جا رہا ہے، ایک دم سے موت اور قیامت کا تذکرہ شروع ہو گیا. گویا بیچ کی مدت چاہے نہ سمجھو کو بہت بڑی لگے، لیکن ہے وہ بڑی چھوٹی. اور قیامت میں جب حقیقت کو پہچاننے والی آنکھیں کھلیں گی، موت کے بعد جب حقیقت کو پہچاننے والی آنکھیں کھلیں گی اور انسان کو حقیقتیں زیادہ بہتر طور پر نظر آنا اور محسوس ہونا شروع ہوں گی، تو اس وقت انسان محسوس کرے گا کہ دنیا کی وہ عمر جس کو وہ بہت لمبی عمر سمجھتا تھا وہ بہت چھوٹی تھی. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب موت آتی ہے اور یہ والی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اصل حقیقت کو سمجھنے والی آنکھیں کھلتی ہیں، پڑتا حقیقتوں پر سے اٹھتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. کہ آگے فرمایا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. پھر ہم حقیقت کے سامنے پڑا ہوا وہ دھوکے کا پردہ جو دنیا کی زندگی میں پڑا رہتا تھا وہ ہٹائیں گے. اب آپ پتہ چلے گا کہ حقیقت تو اب نظر آ رہی ہے. اور اس کو جب انسانوں سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے دن لگ کر آئے ہو، کہ جو 80 سال رہ کر جائے گا، 100 سال رہ کر جائے گا، بلکہ پچھلے زمانے کے انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں جو 900 سال، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال رہ کر بھی گیا ہوگا. تو قیامت میں جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہے تو کہے گا ایک دن، شاید ایک دن سے بھی کم ہم دنیا میں رہ کر آئے. یہ سب تذکرہ چل رہا تھا کہ فرمایا گیا کہ پھر موت کے بعد کیا ہو، موت کے وقت کیا ہونا ہے، اور پورا تذکرہ موت اور موت کے بعد کے مسئلے سے بتا دیا. ایک انسان کو موت کے وقت کن حالات کا سامنا کرنا ہے، اور موت کے بعد قبر سے پہلے کن حالات سے گزرنا ہے، اور پھر قبر سے لے کر قیامت تک کن حالات سے گزرنا ہے، اور پھر قیامت کا دن کیسے آئے گا اور کیا ہوگا، اور قیامت کے دن میں کیا کیا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن سے گزر کر جب انسانیت جنت یا جہنم میں چلی جائے گی تو کیا ہوگا. الگ الگ موقعوں کی گویا
گلمسز دکھائے جا رہے، جھلکیاں دکھائی جا رہی. فرمایا گیا اس سے بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ اس سے بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا. اس سے بڑا اپنے اوپر ظلم کرنے والا کون ہوگا؟ جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا. اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ مختلف لوگ. قرآن مجید سب سے زیادہ اللہ پر جھوٹ گڑھنے والا ان لوگوں کو کہتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہی حقیقت کا دین، یہی حق دین ہے، یہی حق مذہب ہے، اللہ کسی سے راضی اور خوش ہوتا ہے. قرآن سب سے زیادہ اللہ پر جھوٹ گڑھنے والا ان لوگوں کو کہتا ہے. یہ سب سے بڑے جھوٹے اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اسی طریقے سے وہ ملتیں اور وہ امتیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح دین آیا تھا لیکن انہوں نے اس صحیح دین کو چھپا لیا. ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں حق کے خلاف کی تم حفاظت کرو گے. انہوں نے حق کے خلاف کو اپنی دنیا پسندی، اپنی دنیا کے اقتدار کی محبت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے حق کے خلاف کو چھپا دیا. اللہ کی کتاب میں تحریف کی، ناجائز فتوے دیے، جھوٹ کو سچ کہا، سچ کو جھوٹ کہا، حق کو باطل کہا، باطل کو حق کہا، ظلم کو انصاف کہا، انصاف کو ظلم کہا. ان لوگوں کو اللہ پر جھوٹ گڑھنے والا قرار دیا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ اہل کتاب اور خاص طور پر ان کے علماء ہیں. اہل کتاب اور ان کے علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا تک حق پہنچائیں. اس کو کی حیثیت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے حق ان کے پاس آیا. لیکن جب اہل کتاب بگڑے اور ان کے علماء ان سے زیادہ بگڑے، وہ دنیا پرست ہوئے، وہ مال کے بندے بنے. قرآن نے سب کچھ دکھا دیا. چند ٹکوں کے عوض انہوں نے اللہ کی کتاب بیچنی شروع کی، چھپا لیا. قرآن کہتا ہے کہ ان کو حق کا گواہ بنایا گیا تھا، ان کو حق کا گواہ بنایا گیا اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ دنیا میں حق کو حق کہتے رہے، قربانیاں دیں لیکن حق کو حق کہتے رہے. اس لیے کہ اگر ان کی گواہی خاموش ہو گئی تو دنیا والوں کو حق کا پتہ کون بتائے گا؟ اگر کتاب والے اللہ کی کتاب والوں کی گواہی بھی خاموش ہو گئی، اگر اہل کتاب کے علماء کی گواہی بھی خاموش ہو گئی تو عوام کو، عام انسانوں کو حق کا پتہ کون بتائے گا؟ حق کا نشان کون بتائے گا؟ قرآن ان کو بھی افتراء علی اللہ کرنے والا کہتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کے طور پر یہ بات بھی فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کے طور پر یہ بات بھی فرمائی کہ یہ امت جو آخری امت ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب فیصلہ یہ ہے کہ اس میں حق کی آواز کبھی خاموش نہیں ہو پائے. حق کو حق کہنے والے اور جھوٹ اور باطل کو باطل کرنے والے اور اللہ کی طرف سے صحیح پیغام کو ہمیشہ بے کموقات انسانوں تک پہنچانے والے ہر دور میں موجود ہیں. وہ تنہا ہو جائیں گے لیکن ڈٹے رہیں گے، وہ بدنام کر دیے جائیں گے لیکن جمے رہیں گے، ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے گا لیکن ان کی زبانیں خاموش نہیں ہوں. پھر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ایک تعداد ہوگی جو اہل کتاب سے کچھ افتراء علی اللہ والے کردار کی پیروی کرے، اللہ کی طرف منسوخ کر کے، دین کی طرف منسوخ کر کے جھوٹی باتیں کہے گی، غلط فتوے دے، ظلم کو انصاف کرے، حق کو باطل کرے اور باطل کو حق کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو لوگوں کو شبہ ہوا کہ اس امت میں اہل کتاب والا کردار ہے. اس صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھ رہے جان چلی جائے مگر دین کا کوئی عالم غلط فتویٰ نہیں دے سکتا. کیسا کردار تھا، سے کیسی برکت تھی.
صحابہ کرام فوراً پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں تو کیا مطلب یہود اور نصارہ والا کردار ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، یہودیوں اور عیسائیوں والا کردار؟ حضور نے فرمایا تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی اور میں کس کو کہوں گا، اور میں کس کو کہوں گا؟ یہودیوں اور عیسائیوں والا کردار تمہارے یہاں پر ہے۔ اور پھر اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جس میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منافقی امتی خطا، میری امت میں سب سے زیادہ منافق، میری امت میں سب سے زیادہ منافق اس کے علماء اور اس کے قاریوں میں۔ یہ سب افتراء علی اللہ ہے، یہ سب اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور کیسے کہے اور نہ کہے تو حق کو کیسے خاموش ہو۔ ہماری مذاقاریوں نے اس امت کی مذاقاریوں نے اس کو وہ دن بھی دکھایا جب حرم کے ممبر سے نفاق کی آواز نہ سکتی، جب امام حرم نے مصر کے مظلوم شہیدوں کو قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ پڑھ کر دہشت گرد کا، جب مصر میں ہزاروں بے گناہ غیر مسلح یہودیوں کے ایجنٹوں اور یہودیوں کی اولاد کے ہاتھ مارے، خریدے ہوئے عیسائی منڈوں کے ہاتھ مارے، وہاں ایک مخلوق پائی جاتی ہے اس کو بلطجیہ کہتے ہیں۔ یہ بلطجہ یا بلطجیہ یہ شمالی افریقہ کے ملکوں کو پرتاپے کی دے گی۔ افریقی قبائل کے خریدے ہوئے غنڈے افریقی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے باقاعدہ تربیت یافتہ قتل و غارت گری کے لیے چھوٹے ہوئے بیل اور پاٹ ان کے ہاتھ مارے، تو اس کے فوراً بعد حرم کے ممبر میں یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ جو مارے گئے یہ بہت یہ اسی کے مستحق کے مارے گئے، اور یہ فتویٰ دیا گیا کہ اس مصر کی ظالم فوج کو جو عرب حکمرانوں نے اور حاکم الحرمین حرم کو ہدم کرنے والے ہیں اربوں ڈالر دیے ہیں، یہ اس کی طرف سے اسلام کی مدد ہے۔ کیا کہا جائے یہ افتراء علی اللہ نہیں، یہ افتراء علی اللہ نہیں، اور یہی چیز ہے وہ کردار جو بنی اسرائیل کے علماء کے پاس تھا، اور کہا تھا قرآن نے ان کے بارے میں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے دین اور اس کے فتووں اور اللہ کے دین کے حکموں کے عوض میں چند ٹکوں کے عوض میں دین بھیجا جاتا ہے۔ تم کیا ہوا اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں بہت حسن ظن قائم کرنے کی میں نے کوشش کی، جب تک اس خطبے کی صرف خبریں پڑھی، اس خطبے کے الفاظ لکھے ہوئے پڑھے، تو میں سمجھتا رہا کہ بھائی سعودی حکومت ایسی ہی جابر حکومت ہے، دنیا میں عرب ملکوں سے زیادہ جابر حکومتیں اور زبان پر تالے ڈالنے والی حکومتیں دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا تھا کہ امام حرم کو جان بچانے کے لیے یہ کرنا پڑا ہوگا، اس کو لکھ کر دے دیا گیا ہوگا اور انہوں نے پڑھا ہوگا۔ میں بہت دنوں تک یہ تعبیر کرتا تھا، لیکن پھر میں نے خود یوٹیوب پہ خود بات سنا اور افسوس ہوا کہ امام حرم نے اپنی صداقت اور سچائی کا ثبوت دینے کے لیے مگرمچھ کو حاصل کیا، کہ اس پر تو مجبور کیا گیا کہ رو رو کر امام خادم الحرمین نے جو بادشاہ کی تعریف کی وہ کی شرم میں حرم کے ممبر پر ڈرامے بتائے جا رہے بے شرمی اور نفاق کی انتہا ہے۔ انشاءاللہ ہم مستقبل قریب میں کوئی ہندوستان کی سرزمین کو ایسے اماموں کے وجود سے گندہ نہیں کرے گا۔ یہ سب افتراء علی اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے اس سے زیادہ ظلم کرنے والا اپنے اوپر جس نے اللہ پر جھوٹ کرنا، اللہ کی طرف سے جھوٹ۔ ایک عالم جب فتویٰ دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے دے رہا
ایک عالم جب تقریر کر رہا ہوتا ہے، ایک عالم جب حدیث کا یا قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے بات بیان کرتا ہے، اس طرح علم پھر وہ اگر جھوٹ بولتا ہے، غلط بات کرتا ہے تو وہ اپنی طرف سے جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اللہ کا جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ اس سے زیادہ ظلم کرنے والا اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے؟ مکے کے مشرکین اور پوری دنیا کے باطل دینوں پر چلنے والے جب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین برحق ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ بولنے لگتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم اور معاف نہ ہونے والا جرم۔ انہیں مشرکین کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے یا اللہ کی سچی آیتوں کو اور اللہ کی کتاب کو جھٹلائے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کا انجام کیا ہے؟ چند دن کی زندگی میں جو کچھ ملنا ہے مقدر ہے وہ تو ملے، اللہ ڈھیل دے گا، رسی ڈھیل کرے گا، دولت بھی ملے گی، ایسے کریں گے، غلبہ بھی حاصل ہوگا، حکومتیں بھی ملیں گی۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو مقدر لکھا ہوا ہے اور اس میں ان کا دنیا میں سے جو حصہ ہے وہ ملے گا۔ لیکن ذرا آنے دو موت، اس وقت پردے اٹھنے شروع، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفون، اللہ سب کے اوپر جھوٹ گڑھنے والوں اور باطل پرستوں کے اوپر جب وہ بڑھتے آئیں گے جو روح ضبط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ایک منظر دکھایا قرآن نے کہ موت کے وقت کیا منظر ہوگا، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کا کیا حال ہوگا، ان کی موت کا کیا منظر ہوگا۔ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے ان کی روح نکالنے کے لیے تو وہ ان کو ذلیل کرنے اور خج کرنے کے لیے کہیں گے ایما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کی دعائیاں دیتے تھے اللہ کے علاوہ تم، اللہ کے سوا جن بتوں کو پوجتے تھے، اللہ کے سوا جن معبودوں سے دعا کرتے تھے، آج کہاں ہے؟ رب بلاؤ اپنی مدد کے لیے، شاید تمہاری مدد کر لیں، اس وقت ہم تمہاری پٹائی کرنے کے لیے اور روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، ذرا بلاؤ کس کس سے دعائیں کرتے تھے تم؟ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو اللہ کے بزرگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ بھی آ گئے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اس میں آ گئے جو اللہ کے علاوہ کسی بھی اور مخلوق سے اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، منتیں مانگتے تھے، نظریں چڑھاتے تھے، سب پوچھا جائے، کہا جائے گا ان سے بلاؤ ذرا آج اپنے ان معبودوں کو جن سے تم دعا کرتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ۔ اب وہ جس کا یہ وقت آئے گا وہ حیرت میں ہوگا، دائیں بائیں دیکھے گا، تمنا کرے گا کاش عمر جن کی وفاداری میں گزاری، عمر جن کی عبادت جن سے دعا کرنے میں گزاری، کاش آ جائے آج مدد کر دے۔ دائیں بائیں دیکھے گا، بہت ٹوٹے گا، پھر کہے گا ولو عنا، آج وہ سب چکما دے گئے، آج وہ سب غائب ہو گئے، آج جس کی عمر پر عبادت کی ان میں سے کوئی نہیں آیا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اس وقت ان کے بارے میں اقرار کرا لیا جائے گا، یہ اقرار کرا لیا جائے گا کہ یہ خدا کے باغی اور کافر تھے، اور جب وہ یہ اقرار کر کے مریں گے کہ ہاں ہم اقراری مجرم ہیں تو پھر ان کی سزا بھرپور انصاف کے مطابق دی جائے گی۔ یہ منظر کہ موت کے وقت کیا ہوگا، فرشتے کس طریقے سے آ کر روح قبض کریں گے، یہ منظر قرآن مجید سے مختلف جگہوں پر آیا ہے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھو کہ کیا حال ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنے اوپر ظلم کر کے بنتے ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں لا روح نکالو، روح نکالو، روح نکالو، اور بڑی مشکل سے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور کہیں قرآن مجید کہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور فرشتے ان کے چہرے پر تماچے مارتے ہیں اور ان کے کولوں پر تماچے مارتے ہیں اور پٹائی کے ساتھ روح نکالی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ آیت ہے
جن میں موت کے اس منظر کی تصویر دکھائی گئی ہے، اپنی ایک طویل حدیث میں پوری تفصیل اس منظر کی بیان کی ہے کہ اللہ کے باغیوں اور سرکشوں جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، ان کی موت کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ مسند احمد کی بڑی طویل حدیث ہے، میرا جی چاہتا ہے وہ پڑھ کر سنوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی صحیح سند کے ساتھ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يوحى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينفخ به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة۔ ایک جنازے میں ہم لوگ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنازے اور موت اور قبر کی وجہ سے ایک عجیب فکر اور غم کا حال پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موت، یہ جنازہ، یہ قبر، یہ قبرستان ایسی ہی چیز ہے کہ انسان جب اس میں جائے تو کانپ جائے۔ حضور پر عجیب حال پاری تھا، فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ قبر کا ہوگا، قبر میں ہوگا۔ جا کے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ایک طرح، صحابہ اکرام بھی گھیرا لگا کے بیٹھ گئے۔ فرماتے تھے ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی ماحول پر جیسے ہمارے سروں پر کوئی پرندہ کر بیٹھ گیا ہے۔ عربوں کے یہاں سکون اور خاموشی بیان کرنے کے لیے ایک محاورہ تھا کہ ایسے بیٹھے سر پر پرندہ بیٹھا۔ اگر کسی کے سر پر آ کر کوئی باختہ بیٹھ جائے تو کیسے بیٹھے گا؟ وہ کبھی چاہے گا کہ دیر تک یہ بیٹھی رہے میرے اوپر، تو بالکل اسٹیچو بن جائے، کوئی حرکت نہیں کرے۔ ہم ایسے بیٹھ گئے وہ حضور کے پاس جیسے سر پر کوئی پرندہ بیٹھ گئے، حضور بھی بیٹھ گئے اور فکر اور غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے تنکا اٹھایا۔ آپ فکر میں کھوئے ہوئے تھے اور اس تنکے سے زمین کھو رہے تھے جیسے کوئی کھویا ہوا آدمی کسی غم میں، کسی فکر میں اپنے ماحول سے بالکل غافل زمین گریز رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ سر اٹھایا اور کہا اے لوگوں، اللہ سے دعا کرو کہ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ سے 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی، اے لوگوں اللہ سے دعا کرو کہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گفتگو فرمایا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من اكفان الجنه وحنوف من حنوف الجنه حتى يجلسوا منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسك فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان۔ جب کوئی اللہ کا وفادار بندہ دنیا سے بالکل آخری وقت میں ہوتا ہے، دنیا سے نکل رہا ہوتا ہے اور آخرت میں جا رہا ہوتا ہے، جب کسی اللہ کے وفادار ایمان والے بندے کا یہ حال ہوتا ہے تو آسمان سے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، بڑے خوبصورت اور حکیم اور جمیل بیض الوجوہ، چہرے روشن، کأن وجوہهم الشمس، چہرے سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کچھ کفن ہوتے ہیں، ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے ان کے، اور جنت کی خوشبو وہ اس کے لیے لے کر آتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے آ کر خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں
پھر روح قبض کرنے والا فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے سرحانے بیٹھتا ہے. اور دوسری حدیثوں میں آیا ہے، اس حدیث میں تو نہیں، دوسری حدیث میں آیا ہے حضور نے فرمایا آ کر وہ خود سلام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تم کو سلام کہلایا. اسی سے روٹی کو جان بھی کہنا بھی چاہیے جب وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی کا سلام آ جائے. اللہ نے تم کو سلام کہلایا. اور پھر اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے. یہ ہے جنت میں تمہارا محل. پھر حضور نے فرمایا کہتا ہے وہ پاک جان، وہ پاک صاف جان، چلی چل اپنے اس رب کی پاس، چلی چل اپنے اس رب کے پاس جس کے پاس تیرے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے اور رضا ہی رضا ہے. چلی چل اپنے اس رب کے پاس جس کے پاس تیرے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے اور رضا ہی رضا ہے. بالکل جیسے مشکیزے کے منہ میں سے قطرہ چپکے سے بہ کر نکل آتا ہے، اس طرح آسانی سے چپکے سے بڑی نرمی کے ساتھ روح کے جسم سے نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں. وہ بڑے احترام سے اور عزت کے ساتھ اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. اور وہ فرشتے اتنے گستاخ ہوتے ہیں اس روح کو کہ ایک لمحے بھی وہ کچھ ملک الموت کے ہاتھ میں رک ہی نہیں پاتے، دوسرے فرشتے اس سے لے لیتے. اتنے گستاخ ہوتے ہیں اس پاکیزہ اللہ کے بندے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ لے کر چل دیتے ہیں. اور پھر جنت کا کفن اس کے لیے لاتے ہیں، اس میں رکھ دیتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ زمین پر مشق کی کوئی خوشبو اتنی اچھی نہیں. پھر اس کے بعد آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں. فرشتے جو لوگ کھڑے ہوتے تھے، ہر تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے اور سلام کرتی ہے اور کہتی ہے آ جاؤ آ جاؤ، اس کا نام لیتی ہے اور اس کو سلام کرتی ہے، یہاں تک کہ اس دنیا والے آسمان تک پہنچتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بنا کو لے کر آئے ہیں اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور ہر آسمان پر اللہ کے جو نہایت مقرب فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کی روح کا جلوس لے کر اگلے آسمان تک جاتے ہیں اور اگلے آسمان پر کسی عزت کے ساتھ بتایا جاتا ہے. اس آسمان پر جو اللہ کے مقرب ترین سب سے بڑے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس طریقے سے عاشق کا جنازہ خون سے نکلتا ہے. بڑے دھوم سے فرشتے اس روح کو لے کر جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پہنچتا ہے بندہ. اللہ عزت افزائی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے کے نام اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اس کو لے جا کر اس کی قبر کو پہنچا. تو وہ روح جو آسمانوں تک اللہ کے پاس پہنچتی ہے وہاں قبر میں لے آئے اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین ہی میں سے ان کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اور مٹی ہی میں ہم قیامت تک ان کو رکھیں گے. اب فرشتے اس کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ پھر اعداد الاسلام شروع ہوتا ہے. میں فرشتے جو قبر میں سوال و جواب کے لیے آتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، وہ آسانی سے جواب دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آسمان سے کہا جاتا ہے یہ مومن ہے، مومن اس سے سوال جواب مت کرو. آسمان سے کہا جاتا ہے فرشتے میرا بندہ سچا ہے، جنت والا ہے، بس اس کے نیچے جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں سے ایک کھڑکی جنت کی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو اپنی جنت نظر آتی رہتی ہے اور اس کو جنت کا ایک حصہ ملتا ہے. اور اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے اس کے پاس بہت خوبصورت اور اس سے کہتا ہے آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، آج کا وہ دن ہے اجر و ثواب کا جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، تجھے بہت اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. تو اس کو آدمی پوچھتا تم ہو کون؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں کوئی اور نہیں
تیرے ہی نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل میں تیرے پاس بھیجا ہے، تو اس کو جنت کا اتنا شوق ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اتنی خوشخبریاں مل چکی ہوتی ہیں کہ وہ دعا کرنے لگتا ہے قبر میں بھی کہ اللہ جلدی سے قیامت کر دیجیے تاکہ فوراً جنت نکل آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور اللہ کا باغی بندہ جس نے اللہ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہوئے اس سے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے اس کی طرف لوٹنے اور توبہ کرنے کی بغیر فکر کیے، جب کسی ایسے شخص کا وہ وقت آتا ہے جب وہ دنیا چھوڑتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے، نزل إليه من السماء الملائكة طوب الوجوه معهم الوصول، تو اس کے پاس بڑے خوبصورت شکلوں کے کالے کالے فرشتے آتے ہیں، بہت بڑی شکل، بڑی خوفناک شکلوں، اور ان کے ساتھ جسموں کو کرنے کی تنگی جیسی چیزیں ہوتی ہیں، جسموں کو تنگی کرنے والی۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گھوڑوں کو کنگھی کی جاتی ہے، بڑے لوہے کی کنگھیاں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں نسل، وہ ہوں گی دور تک سب گھیر کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر ملک الموت آئے گا اور اس کے بعد آ کے کہے گا النفس الخبیث، وہ خبیث اور گندی جان نکل اخرجی من سخط اللہ وغضب، آئے نکل، تیرے رب کے پاس تیرے لیے غصہ ہے، سزا ہے، عذاب ہے۔ روح پورے جسم میں پھیل جائے گی، فرمایا کہ پھر وہ اس پوری طریقے سے اس کو کھینچ کر نکالیں گے وہ فرشتے ملک الموت، جیسے کہ گیلے جانور کے اون میں اون بڑا ہو، وہ گیلا ہو جائے اور اس میں اس لوہے کی جنگی کو پھنسا دیا جائے، پھر وہ جس طریقے سے بڑی مشکل سے کھینچ کے آتی ہے اور بعد میں کھینچتے اور ٹوٹتے ہیں اور بڑی مشکل سے وہ کھینچتی ہے، اس طریقے سے وہ روح جسم کے انگ میں سے کھینچ کے نکالی جائے، بڑی تکلیف ہوگی۔ اور پھر اس کو لے کر چلیں گے۔ یہ جو مرتے وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے وہ حالات جن کا اس حدیث میں اور دیگر حدیثوں میں ذکر ہے، اور اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کے وہ حالات جن کا یہاں پر تذکرہ ہے، اس کا اثر مرتے وقت انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پر ایک حسین مسکراہٹ 100% ہوتی ہے، 100% ہوتی ہے، موت بالکل بغیر تکلیف کے آتی ہے، اور جنازے کو دیکھنے والا ہر آدمی کہتا ہے عجیب خوبصورت مسکراہٹ، ایک عجیب اطمینان کا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے باغی اور سرکشوں اور خاص طور پر کافروں اور ظالموں سے مرنے کے وقت ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کے چہرے کو دیکھنے والا یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اس چہرے سے نبوت اور بہت ہی تکلیف اور غم کے آثار نظر آتے ہیں، موت چہرہ بگاڑ دیتی ہے۔ خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں کی اگر اس وقت، اور نیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لاکھوں میں ایک آدھ ہوتے ہیں، نہیں، الحمدللہ وہ بندہ بھی اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے اور مرنے سے پہلے اس کو خود اللہ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق مل جائے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ اگر دیکھنے کا موقع مل جائے تو دیکھنا چاہیے، بڑی ہمت ملتی ہے ان ایسے اچھے چہروں کو دیکھنے۔ ابھی چند دن پہلے میں اللہ کے ایک بندے کو دفن کر کے آیا ہوں، ہمارے اعزا میں سے تھے، قریبی رشتے دار۔ زندگی الحمدللہ روزے نماز کی پابندی والی گزری، لیکن کوئی بہت غیر معمولی حال نہیں، عام مسلمانوں کی زندگی تھی، لیکن غریبوں کی خدمت اور ان سے ہمدردی یہ خاص وقت پہنچتا ہے۔ پھر اچانک وہ بیمار ہوئے اور بیماری کی نوعیت بالکل مایوس کن تھی، اس کے بعد تقریباً 5 مہینے وہ دنیا میں رہے، بالکل مستقبل ایسا قابل رشک حال تھا اس بیماری کا جیسے خواص رحم اللہ کا،
خاص اللہ والوں کا دکھا دینا چاہیے، پھر اس بندے کا دکھان کتنی ہی تکلیف ہو. میں نے دیکھا شدید تکلیف کے عالم میں ہے وہ بندہ، اور اس بیماری اور شدید تکلیف میں زبان سے ایک ہی کلمہ جاری ہے، رب لک الحمد ولک الشکر، میرے رب آپ کی بڑی تعریف ہے اور آپ کے لیے بڑا شکر ہے. میں نے اس بندے کی یہ توفیق اور اس حال میں اس کا جو شکر ادا کرنے کی کیفیت دیکھی، جیسے دل کی گہرائی سے یہ کلمہ نکل رہا ہو، رب لک الحمد ولک الشکر. جب میں نے یہ دیکھا تو واقعہ یہ ہے اس موت پر اور ان آخری ایام پر بڑا رش، ہر وقت ذکر، ہر وقت دعا، یہ مشغولیت ان کی رہی. اور 4-5 مہینوں میں وہ کمائی کر کے لے گئے کہ انشاءاللہ اور فائدے کی. غسل دیا میں نے ان کو. واقعہ یہ ہے میں نے زندگی میں ان کو ان کے چہرے پر کبھی اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی جتنا غسل دیتے وقت میں نے ان کا حال ہے. میں نے ان کے چہرے پر زندگی میں بھی کبھی اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی. یہ تو ابھی بالکل تازہ واقعہ ہے، یہ ان کو بہت کثرت سے اس کو فیصد ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس کو لے کر کے فرشتے آسمان میں جاتے تھے اور وہاں ہر آسمان پر فرشتے کہتے ہیں وہ گندی روح کیوں آئی ہے یہاں، اور اس کے لیے پھر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا. بہت دیر لگتی ہے کھلنے میں، بڑی مشکل سے بار بار کہنے پر دروازہ کھولتے ہیں اور تھوڑا سا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اندر لے کے پھر بند کر دیا جاتا ہے اور لعنت کرتے ہیں فرشتے اس پر، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک یہ پہنچتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کا نام اعمال سجین میں جہنم میں ڈال دو اور اس کو اس کی قبر میں پہنچا دو. اور جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر میں سے کھڑکی جہنم کے لیے کھول دی جاتی ہے اور پھر اس کہتا ہے وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا کیا انجام قیامت کے بعد ہونے والا ہے اور جہنم کیسا ہے. تو وہ دعا کرتا ہے اللہ جلدی قیامت نہ آئے، اس لیے کہ قبر کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت پھر دوزخ کا عذاب مجھے ملنے والا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی موت نصیب فرمائے. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، یہاں تک کہ ہمارے رسول ان کے پاس آتے ہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور اس وقت وہ ان سے اقرار کرا لیا جاتا ہے کہ تم تھے اللہ کے نافرمان اور باغی. پھر اس کے بعد اگلا منزل قرآن بتاتا ہے کہ یہاں سے قبر کی منزل کو ختم ہو جائے گی بعد میں. اب جب جہنم کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے چلو ان انسانوں اور جنوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ جو تم سے پہلے کافر تھے. گروہ در گروہ لائے جائیں گے اللہ کے دشمن اور اللہ کے باقی، اور کہا جائے گا پچھلی نسلوں اور پچھلے گروہوں کے ساتھ اگلی نسل اور اگلے گروہ بھی جائیں. تو جب بھی ایک گروہ ڈالا جائے گا تو وہ جب پائے گا جہنم کے اندر کہ اس سے آگے آگے کفر میں چلنے والے جن کی ابتدا کرتے ہوئے اس نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، جن کی بات مانتے ہوئے انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، وہ بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان جہنم میں نئے نئے داخل ہونے والوں کو یاد آئے گا کہ ہم تو اس کے پیچھے پیچھے چل کر جہنم میں پہنچے. تو بس اسی وقت وہ ڈیوٹی میں دال وہاں بڑھنے لگے گی، وہ ان پر لعنت کریں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں آئے ہیں، اس لیے ان کو ڈبل عذاب دیجیے. تو وہ لوگ کہیں گے کیوں بھائی ڈبل کیوں ملے گا کہ ہم نے تم کو مجبور کیا؟ تو یہ کہیں گے نہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، لیکن دن رات تم لوگوں کی ایک ہی کوشش تھی کہ ساری دنیا اللہ کی باقی بن جائے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، دائیں سے اور بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے، ہر طریقے سے تم ہم تک پہنچتے تھے کہ ہم کفر کے راستے پر چلے. ہمت الکفر اور ان کفر کے اماموں کے ساتھ ان کے پیچھے چلنے والے یہ کچھ لگو اور چھٹ بھئیے قسم کے کفار اور اللہ کے دشمن، ان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں غالب طاقتوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور زمانے کے چلتے ہوئے فیشن کی اتباع کرتے ہیں. جو صرف بڑوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے، وہاں جا کر اپنے آگے آگے چلنے والے قائدین اور رہنماؤں کے اوپر لعنت کریں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تمہارے کچھ ذمہ دار نہیں ہیں.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ہاں دعا قبول کی گئی، ان کو بھی، ان کفر کے قائدوں کو بھی دوگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ دعا تمہارے لیے بھی قبول کی گئی، تمہارا عذاب بھی دوگنا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا شکر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ ہمارے حکموں کو جنہوں نے جھٹلایا اور جنہوں نے ان کے مقابلے میں تکبر کیا، دو باتیں کہیں پر، ایک کہ ہمارے حکموں کو جھٹلایا اور دوسرا یہ کہ اس کے مقابلے میں تکبر کیا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، مرنے کے بعد آسمانوں میں ان کا کوئی استقبال نہیں، کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے، کوئی ان کو خوش آمدید نہیں کرے، دروازے بند ہیں ان کے لیے۔ ولا يدخلون الجنہ، اور ان کو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، ان کو ہرگز جنت میں داخل نہیں ہونا دیا جائے گا، الا یہ کہ سوئی کے ناکے میں سے یہ اونٹ نکال، کوئی سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکال سکتا ہے؟ یعنی کسی حال میں ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا، ہماری کتاب کو جھٹلایا اور جنہوں نے اس کے مقابلے میں تکبر کیا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں میں کوئی اللہ کی کتاب کو صاف صاف جھٹلانے والا تو نہیں ہوتا، لیکن مسلمان کہلانے والوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے حکم کے اطاعت سے تکبر ہوتا ہے۔ آپ اس قابل ہو گئے کہ ہمیں نصیحت کریں، اگر کسی چھوٹے آدمی نے اللہ کا کوئی حکم یاد دلا دیا تو اب تو ہم نہیں مان سکتے، اب تو ہم نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم بڑے آدمی ہیں، زبان سے نہ کہا جائے لیکن دل کے اندر یہ شعور ہوتا ہے ہم بہت بڑے آدمی، نماز بہت بڑے آدمی ہیں۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ کا سونا ہوگا، جہنم کی آگ کا لحاظ، جہنم کی آگ کا بچھونا، جہنم کی آگ کا لحاظ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے باغیوں اور سرکشوں اور ظلم کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے سزا دیں گے۔ ایک منظر یہ دکھایا، اب دوسری طرف کا منظر شروع ہوتا ہے، جنت والوں کی حالات بیان ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اچھی زندگی گزار کے جائیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، جو کچھ گناہ ہو جایا کریں گے ان کی معافی مانگ لیا کریں گے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سے اور آپ سے گناہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا یا عبادی کلکم خطاء، بندو تم سب سے غلطیاں کرنے والے ہیں۔ ہاں اچھے لوگ وہ ہیں، اچھے گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو معافی مانگ لیتے ہیں، جو گناہ کی روش چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے کرم کے مثال چاہیے، کریمی کی شان ہے، فرماتے ہیں اچھے گنہگار وہ ہیں، یعنی گنہگار بھی اچھے ہو سکتے ہیں، وہ گنہگار مگر تم مجھے اچھے لگتے ہو، اس لیے تم مجھ سے معافی مانگ لیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، پھر کر لیتے ہو، پھر معافی مانگ لیتے ہو، پھر چھوڑ دیتے ہو، پھر کر لیتے ہو، پھر چھوڑنا چاہتے ہو، پھر معافی مانگ لیتے ہو۔ تم گرتے جاؤ گے، ٹھوکر کھاتے جاؤ گے، میں پکڑ کر تم کو اٹھاتا جاؤں گا، معاف کرتا جاؤں گا۔ جب ایسے اللہ کے اچھے بندوں کے بارے میں فرمایا گیا، ایسے اللہ کے اچھے بندوں کے بارے میں فرمایا گیا، ایسے بندوں کو ہم نے دین میں کسی سختی میں مبتلا نہیں کیا ہے، بڑی اچھی بات کہی گئی۔ لوگ یہ نہ سمجھے، گنہگار لوگ، اللہ کے دین کو چھوڑنے والے لوگ یہ نہ سمجھے کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ ہم کسی انسان کو اس سے زیادہ کا حکم دیتے ہی نہیں ہے جتنا وہ آسانی سے کر سکے۔ جتنا انسان آرام سے کر سکتا ہے اتنے ہی حکم دیتے ہیں۔ ہاں کسی کو اگر اللہ کے حکموں پر چلنا مشکل نظر آتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے شیطان سے دوستی گانٹ رکھی ہے اور وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ سچ بول کر اس زمانے میں کہاں کمایا جا سکتا ہے؟
شیطان ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک شیطان سے لڑائی نہیں کی جائے گی اور جب تک عملاً اپنے نفس اور شیطان سے مجاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اس وقت تک آنکھوں کے سامنے یہ بات نہیں کھلے گی، ہرگز نہیں کھلے گی کہ تیر آسان ہے، ہرگز نہیں کھلے گی۔ قرآن میں ہوتا ہے الشیطان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈرا کر رکھتا ہے کہ دین تو بڑا مشکل، یہ شیطان ہے۔ لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اس دنیا میں روزانہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ اللہ کا دین آسان ہے، اس کو کرنا مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے آسان پہچان میں بتایا کرتا ہوں کہ آپ کسی تقوی والی زندگی گزارنے والے سے یہ پوچھیے کہ کیا دین پر چلنا مشکل؟ کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس میں مشکل ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جماعت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے کہ کیا نماز کی پابندی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہیں گے کہ بہت سہولت ہو جاتی ہے، بہت آسانیاں۔ اور جو فجر پہ نہیں اٹھتا اس کے لیے فجر میں اٹھنا قیامت سے کم نہیں، بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت فجر اس نے شیطان سے دوستی گاٹی ہوئی، وہ شیطان سے لڑائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب فجر کا وقت آتا ہے تو شیطان آ کر کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور کان میں اگر پیشاب کیا جائے تو دماغ تک پہنچتا ہے، ان کے دماغوں میں شیطان کا پیشاب کرا ہوا حدیث میں شیطان کان میں پیشاب کر دیتا ہے، تھپکی دے کر سلاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ یہاں دیکھ لیجیے رات میں 2-2:30 بجے جس وقت آنکھ کھلتی ہے اس وقت اتنا نیند کا خمار نہیں ہوتا جتنا فجر کی نماز کی عادت نہ ہونے والے کو فجر کی وقت خمار ہوتا ہے۔ ارے اٹھائے جائیے، شیطان نے کان میں پیشاب کیا ہوا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ اور جو اٹھتا ہے الارم کے بغیر اٹھتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، اپنے آپ اللہ کا فرشتہ اگر اٹھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے رات کے آخر حصے میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں فرشتے آ کر ان کو اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سب دین تو آسان ہے، لیکن اس کے لیے جو چلنے کا آغاز خود کرے، قدم پہلے خود اٹھاؤ، آسان ہم کر دیں گے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح والی زندگی گزارتے ہیں، جان لو اور سن لو ہم نے کسی کو اس سے زیادہ کا پابند نہیں کیا ہے جتنی اس میں سکت ہے، بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں ایمان اور تقوی والے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ ہیں جنت والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایک خصوصی انعام جو جنت والوں پر ہوگا جہنم والوں کے برخلاف اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ جہنم کا حال تو یہ بیان کیا گیا کہ آپس میں خوب لعنت ملامت ہوگی، جوتی میں دال بٹے گی، اللہ میاں اس سے گمراہ کیا، اس کو دگنا دیجیے گا، وہ کہیں گے نہیں اس کو دگنا دیجیے گا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا لحق تخاصم اہل النار، جہنم والے آپس میں خوب گتھا ہوں گے، خوب لڑیں گے، یہ حق ہے۔ اور جنت میں کیا ماحول ہوگا؟ اخوانا علی سرور متقابلین، آپس میں شاندار کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، بھائی بھائی بن کر، دل میں نور ہی نور ہوگا، محبت ہی محبت ہوگی۔ فرمایا اور دنیا میں بھی جو کچھ ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے مصورت ہوگی، کسی کے دل میں شکایت ہوگی، تکلیف ہوگی، جب پہنچیں گے جنت میں تو ہم ان کے دل سے مصورتیں اور شکایتیں نکال لیں گے، کچھ بھی دل میں محبت ہی محبت۔ تجری من تحتہم الانہار، شاندار سے ان کے باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا وقالوا الحمد للذی ہدانا لہذا، اور جنت والے جنت میں پہنچنے کے بعد سراپا شکر بنے رہیں گے، ہر وقت اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ کتنی آپ کی تعریف کریں، آپ نے یہاں پہنچا دیا، جنت میں آپ نے پہنچایا ہے، ہم تو عمل کر ہی نہیں سکتے تھے مگر آپ کی توفیق کے جس سے ہم جنت تک آ جاتے ہیں، یہ تو سب آپ کا احساس ہے کہ آپ نے ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور سنیے اب اعزاز اللہ کی طرف سے کتنا ہوگا جنت والوں، کیسی عزت بڑھائی جائے گی جب جنت والے یہ حقیقت بیان کریں گے جس میں کوئی حقیقت کے خلاف بات نہیں کہ اللہ جو نیک عمل کیے
یہ آپ ہی کی توفیق، اس میں ہماری کوئی خوبی اور ہماری کوئی اچھائی نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز کیا جائے گا کہ اے بندو، یہ جنت تم کو تمہارے نیک عملوں کا بدلہ دیا گیا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ آپ سوچیے کتنے اعزاز کی اور اللہ کی طرف سے تکریم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ جنت تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، یہ کسی کا احسان نہیں۔ حالانکہ وہ ہے احسان، یقیناً احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے عمل سے تو کوئی بھی جنت میں جانے والا نہیں، کوئی بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ بھی، اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا اپنے عمل کے بوتے پر جنت میں نہیں جاؤں گا، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اور وہ رحمت ایسی ہے کہ وہ جنت میں لے کر جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت سے جو جنت والے جنت میں جائیں گے، ورنہ کسی مخلوق اور کسی غلام کا کیا حق کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں انعام دیجیے۔ جس جسم سے ہم نے اللہ کی اطاعت کی اگر کی، جسم اللہ کا بنایا ہوا، جس طاقت اور انرجی سے عبادت کی وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پیدا ہوتی ہے۔ جس دماغ نے ہم کو یہ بچایا کہ ہم نیک کام کریں، وہ دماغ اللہ کا بنایا ہوا۔ جس دل میں نیکی کا خیال آیا وہ اللہ کا ڈالا ہوا۔ ہمارا کیا ہے؟ کس چیز کا انعام مانگتے ہیں ہم؟ یہ تو ان کا احسان ہے، اس کے بعد وہ انعام کیا ادا کرتے ہیں۔ عجیب منظر دکھائے ہیں ان آیتوں میں۔ ایک منظر اور سامنے آتا ہے، قرآن دکھا رہا ہے ایک منظر یہ ہوگا کہ جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم، جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم والے جہنم میں پہنچ، بیچ میں دیوار ہو، جنت والے جھانک کر کہیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے کہلایا جائے گا اچھی طریقے سے ذلیل کرنے کے لیے، جہنم والوں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے کہلایا جائے گا۔ جہنم والوں سے جنت والے کہیں گے او جہنم والوں، ہم سے ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے ان سے سب سچے پا لیے، سب وعدے پورے ہو گئے۔ ہم سے ہمارے اللہ نے وعدے کیے تھے جنت کے لیے، جنت کے انعامات کے بارے میں، وہ سب پورے ہو گئے۔ یہ بتاؤ ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ تمہارے لیے بھی پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یعنی پٹائی اچھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو کہیں گے ہاں بالکل سچ کہتے ہو، قالوا نعم، ہاں سچ کہتے ہو۔ بس اتنی ہی بات ہو کہ مزید ذلیل کرنے کے لیے اللہ کا فرشتہ بیچ میں آئے گا اور بیچ میں دیوار قائم کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ ان خبیثوں سے بات، یہ لوگ بات کرنے کے لائق نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، یہ قابل نہیں ہے کہ جنت کے والوں سے بات کرے، اللہ کی لعنت کو ظلم کرنے والوں۔ یہی بات آگے بھی کہی جا رہی ہے لیکن وہاں کفر کرنے والوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہاں خاص طور پر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کا ذکر ہے۔ یہ کون ہے ظلم کرنے والے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں۔ کہا گیا یہ ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکتے تھے۔ زمین میں اللہ کا دین قائم نہ ہو، زمین میں اللہ کی اطاعت اور عبادت والی زندگی قائم نہ ہو، اس سے وہ ڈرتے تھے، اور اللہ نے اس کو زمین میں جو طاقت اور مال دیا ہوا تھا اس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکتے تھے۔ یہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہی غریب جنت والے ان سے پوچھیں گے مل گیا سب کچھ پورا جہنم میں یا نہیں؟ پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا لعنت اللہ علی الظالمین۔ کیسے نہ کہوں کہ یہ آیتیں پڑھتے وقت خرید کے بادشاہ ذہن آ رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون، جو لوگ اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں۔ فرمایا گیا جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک علاقہ اور ہوگا، دیوار ہوگی بڑی اونچی سی، اس کے اوپر ایک مخلوق ہوگی، فصیل جیسے دلوں پر ہوتی ہے اس پر بھی ایک مخلوق ہوگی، نہ جنت میں ہوگی نہ جہنم میں ہوگی، منتظر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے اور دوسری طرف ان کے پاس نیک اعمال بھی ہوں گے، ایمان بھی ہوگا اور بیلنس برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا شروع کرو. پہلا بات تو یہ لوگ اللہ کی رحمت سے امید تو کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا تو جنت ہی ملے گا، لیکن بیچوں بیچ میں ہوں گے یہ لوگ اعراف والے لوگ کہلاتے ہیں. وعلى الأعراف اور اعراف پر اللہ کے کچھ بندے ہوں گے جو جہنم والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں کے نشانوں کی وجہ سے، اور جنت والوں کو بھی پہچانتے ہوں گے ان کے چہرے کے نور کی وجہ سے. ایک کے چہرے پہ ظلمت ہوگی، رکوست ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا، لیکن چہرے پہ نور ہوگا، محبت ہوگی، طاعت کا نور ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک خاص خوبصورتی ہوگی، پہچان میں ہوں. اور جب جنت والے جنت میں پہنچیں گے تو یہ بیچ والے ان جنت والوں کی عزت کے طور پر دور سے کہیں گے سلام علیکم، اللہ کی طرف سے آپ پر اور سلامتی ہو. ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ابھی جنت میں گئے تو نہیں ہوں گے لیکن امید ہو. اب اللہ کی طرف سے ان کی نگاہ موڑی جائے گی اور اب وہ جہنم والوں کو دیکھیں گے اور ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اور نظر پڑتے ہی چیخ اٹھیں گے. جہنم اور جہنم والوں کا حال دیکھتے ہی چیخ اٹھیں گے اللہ ان ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا انجام مت کیجیے گا. پھر اس کے بعد یہ اعراف والے جہنم والے اور خاص طور پر دنیا کے ان شاہوں سرداروں اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے دین پر چلنے والوں کی مخالفت پر اپنی طاقتوں سے کے ساتھ کمر بستہ رہتے تھے، جم جاتے تھے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہیں گے ماں اغنا عنکم جمعکم، تمہاری فوجیں، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری طاقت آج کچھ کام نہیں آئی. تمہاری طاقت کی دنیا میں ڈنکے بجتے تھے، آج کچھ کام نہیں آیا. اور یہی غریب لوگ جن کے دنیا میں طرح طرح کے نام رکھتے تھے، جن کو بہت حقیر سمجھتے تھے اور قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے. لا ينالهم الله برحمة، اللہ کی رحمت کے یہ مستحق نہیں. انہی لوگوں پر آج اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. انہی غریبوں، انہی بدنام کیے ہوئے لوگ، انہی لوگوں جن کی مخالفت کی گئی، جن کو بہت بدنام کیا گیا، جن کے طرح طرح کے نام رکھے گئے، جن کو ذلیل اور رسوا کیا گیا، آج اللہ کی رحمت ان کے اوپر ہوئی اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جنت میں چلے جاؤ، تم کو تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب اس سلسلے بیان کا ایک آخری منظر اور دکھایا جائے گا، اور وہ منظر یہ ہے کہ جہنم والے جہنم میں موجود ہیں، جنت والے جنت میں موجود ہیں. موقع نکال کر جہنم والے کسی طریقے سے آئے قریب جنت کے اور آ کر کہنے لگے ہو جنت والوں ایک احسان کر دو. جلد سے برا حال ہو گیا، پیاس سے جان نکلی جا رہی ہے اور موت نہیں آ رہی، برا حال ہے، تھوڑا سا جنت کا پانی پلا دو یا جنت کی اور کوئی نعمت کے چند قطرے ٹپکا دو، ذرا کچھ دے تو دو بھائی، یہاں بہت برا حال ہے. ٹھیک مانگیں گے جا کر. جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمهما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر ان نعمتوں کو حرام کر رکھا ہے. جنت کی نعمتوں پر وہ حرام کر رکھا ہے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے، اللہ نے حرام کر رکھا ہے. اور پھر قرآن بتاتا ہے کون لوگ ہیں یہ لوگ، یہ جہنم والے کون لوگ ہوں گے جن سے یہ کہا جائے گا. چند بات ان کی چند برے اعمال ذکر کیے گئے ہیں. اللہ نہ کرے کہ وہ عادتیں اور وہ رویہ جو جہنم کے ان محروم اور بے کسوں کا اس دنیا میں رویہ ہوگا وہ ہے، اور جو ان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یا ہماری ملت اور امت کے اندر وہ چیزیں آئیں. فرمایا گیا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ ہیں جہنم والے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. یہ خاص پہچان ہے. اللہ کے حقیقی دین جن کے ہاتھوں سے کھو جاتا ہے، جب دین کی حقیقت کھوتی ہے، جو دین کی حقیقت اللہ پر یقین اور ایمان اور عبادت اور ایمان اور عبادت والی زندگی جس کی حقیقت ہوتی ہے، جب دین کی حقیقت نکلتی ہے
ایمان و عبادت اور اللہ کی اطاعت والی زندگی جب اندر سے جاتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ کھیل تماشا آتا ہے، قوالی آتی ہے، ڈھول آتے ہیں، عرس آتے ہیں، سجاوٹ آتی ہے، میلاد شریف آتی ہے، نماز کے پہلے اور بعد میں چلا چلا کر مختلف گانے گائے جاتے ہیں، اور کوئی فکر اس کی نہیں ہوتی کہ نماز کے سجدے اچھے، کوئی فکر اس کی نہیں ہوتی کہ رکوع میں اللہ کی تسبیح دل کی گہرائی کے ساتھ بیان کی جائے، دین کی حقیقت نکلتی ہے اور یہ کھیل تماشے آتے ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا۔ دوسری چیز وغرتهم الحیاۃ الدنیا، دوسری چیز یہ ہے وغرتهم الحیاۃ، وہ لوگ جو جہنم میں پڑے ہوں گے اور محروم ہوں گے اور جنت والوں سے بھیک مانگیں گے کہ بہت برا حال ہے، چند قطرے پانی کے دے دیجیے، اور نہیں مل پائیں گے، ان لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ ان لوگوں کا حال یہ کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ اگر پہلی والی صفت اور برائی بہت تھوڑے سے مسلمانوں کے اندر ہو تو یہ دوسری چیز تو ہم سب کے اندر تقریباً ہے۔ وغرتهم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی نے، دنیا کی دولت نے، اس کے مزے نے، اس کی تمناؤں نے، اس کی لمبی لمبی پلاننگ نے بالکل دھوکے میں رکھا ہوا ہے، بالکل دھوکے میں۔ کیسے دھوکے میں؟ دھوکے میں یہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں جنت رہنا ہے اس کی پلاننگ بہت زیادہ ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی پلاننگ، اس کی منصوبہ بندی، اس کی فکر، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مانت کرنا بہت کم ہے۔ وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ اب تو آئے ہیں ہمارے پاس، اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے اب آئے ہیں آج کے ہمارے پاس دنیا میں جنہوں نے ہم کو بالکل بھلا کر اور غفلت میں زندگی گزاری، دنیا میں انہوں نے ہم کو بالکل بھلا کر اور غفلت میں زندگی گزاری، آج یہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ، تو اب ہم ان کو بالکل بھلا دیں گے۔ دنیا میں انہوں نے ہم کو بھلا کر زندگی گزاری، آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو دنیا میں یاد نہیں کیا، آخرت میں ہم اس کو یاد نہیں کریں گے، پڑے رہے جہنم، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم تو جہنم میں ڈال کر اس کو بھول گئے۔ بڑی عبرت کی آیت ہے بھائی، جو بہنوں بھائیوں، میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، بڑی عبرت کی آیت ہے۔ جن لوگوں کا یہ حال ہو اور ہمارا بھی یہی حال ہے اور میرا یہی حال ہے، دنیا کی زندگی نے ہم سب کو بالکل بھول میں مبتلا رکھ دیا ہوا ہے، دھوکے میں کیا۔ وغرتهم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی اس مختصر سی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کا دھوکہ یہ ہے کوئی اتنی اچھی لگتی ہے، وہ بہت چھوٹی سی ہے مگر بڑی نظر آتی ہے، وہ بہت بیکار ہے مگر بڑی کام کی نظر آتی ہے، وہ بہت تکلیفوں والی ہے مگر خواب آرام کے دکھاتی ہے بات ہے۔ اس زندگی کے بارے میں جملہ قرآن رکھی، لفظ قرآن بولتا ہے الغرور، دھوکے والی۔ قرآن نے نام ہی زندگی کا رکھا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ انسان سوچتا ہے میں یہ کر لوں گا تو خوشی مل جائے گی، یہ کر لوں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا۔ دنیا میں آج تک کوئی انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا جس کو خوشی ہی خوشی ملے، جس کے پاس کوئی غم ہو، جس کے پاس کوئی فکر نہ ہو، اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے منصوبے کے خلاف۔ لیکن ہم سب کو ایسا دھوکے میں ڈالا ہے اس نے کہ صبح سے لے کر شام تک ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ دنیا کی منصوبہ بندی، دنیا کی فکر، دنیا کی توجہ، دنیا کی کوشش، اس کے لیے محنت میں کتنا وقت گزرتا ہے۔ آخرت کی فکر، آخرت کی توجہ، آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے منصوبہ بندی، اس کے لیے کتنا وقت گزرتا ہے۔ اور میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ہم جیسے وہ لوگ جو ظاہری طور پر کچھ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، درس دے رہے ہیں، بیان کرتے ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ان بظاہر آخرت والے کاموں کے اندر بھی دنیا ریشے کے اندر گھس گئی ہے۔ کوئی عمل
دنیا کی طلب سے خالی نہیں ہوتا، اخلاص مطلوب ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ اور پھر عجیب دھوکہ قرآن دیتا ہے، عجیب دھوکہ عجیب دھوکہ شیطان دیتا ہے، عجیب دھوکہ شیطان دیتا ہے۔ دین کا کام کرنے والے بھی دنیا کی اس کے سلسلے کی چیزیں ہیں اس میں بہت مشغول ہو جاتے ہیں۔ مثلا مسجد کے ذمہ دار لوگ اس میں ہر وقت لگے رہے، مسجد کی کھدائی اچھی ہو جائے، مسجد میں اے سی لگ جائیں، مسجد میں پنکھے لگ جائیں، بس بہت اچھا ہو جائے، اس میں بہت کم لگتے ہیں کہ نمازیں اچھی ہو جائیں۔ میرے بھائی بتائیے، ہم لوگ جتنا حصہ دنیا سے متعلق ہے اس میں ہماری توجہ کتنی ہوتی ہے، اور جتنا حصہ اصل مقصد اور مقصد ہے دین کا اس میں ہماری توجہ کتنی ہے۔ مدرسے والوں پر کو دیکھ لیجیے، آپ قریب سے جا کر دیکھیے، ہر وقت کی فکر یہ ہے عمارت ایک اور بن جائے، مسجد کا مینار اور اچھا بن جائے، فرنیچر اور اچھا آ جائے، مہمان خانہ اچھا بن جائے، جنریٹر آ جائے۔ اگر یہ چیزیں وسائل کے درجے میں ہوں تو بالکل دین ہے، لیکن یہ چیزیں وسائل سے آگے بڑھ کر، دین سے آگے بڑھ کر مقصد بن جاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی محبت بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے دینی اعمال میں گھسا دیتی ہے۔ بہت شیطان کا داؤ اللہ اکبر ایسا مخفی ہے، ایسی جان چھپی ہوئی ہے اللہ کی پناہ۔ اللہ ہی جس کو بچائے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ تو کوئی بچنا، کسی کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس عیب سے کہ دنیا ہی ہماری زندگی کا مقصد بنے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب